علم میں ہے کہ یہودی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو اپنا دوست کیوں کہتے ہیں؟ یقیناً بیشتر افراد اس سے ناواقف ہوں گے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہر مسلمان کو آنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم آپ کو اس عام سوال کا جواب دینے جا رہے ہیں۔ آج ہم آپ کو یہودیوں کے بارے میں ایسے حقائق بتائیں گے کہ جنہیں جان کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ لہٰذا اس قیمتی اور معلوماتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو آئیے چل کر موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، یہودی کبھی اللہ کی پسندیدہ قوم ہوا کرتے تھے، لیکن تکبر، فرعونیت اور شرک نے ان پر بدبختی کی مہر لگا دی اور اللہ نے یہودیوں کو دردناک عذاب سے دوچار کیا۔ یہودی وہ لوگ ہیں جنہیں عرف عام میں بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا مذہب دنیا کے عام ترین مذاہب میں شامل ہے۔ ان کو بنی اسرائیل اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت یعقوب کے ماننے والے تھے، اور اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ شاید مسلمانوں سے ان کی نظریاتی دشمنی اس لیے بھی ہے کہ یہ بنی اسرائیل کو بہت سی قوموں سے اعلیٰ و برتر جانتے ہیں، مگر یہ بھی مانتے ہیں کہ اب ان سے یہ اعزاز چھین لیا گیا ہے۔ ان کے مذہب کی عام بات یہ ہے کہ کوئی بھی شخص بآسانی ان کے مذہب میں شامل نہیں ہو سکتا، بلکہ یہودی ہونے کے لیے آپ کو سخت شرائط کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوسرا، بہت ہی کم ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ کسی یہودی نے اپنا مذہب چھوڑا۔ یہ لوگ اپنے مذہب کے بارے میں بہت سخت ہیں، مگر یاد رہے کہ یہ وہی قوم ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ لعنت کی ہے۔ اس قوم نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کروایا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ وہ جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے ایمان نہ لائیں گے۔ یہ وہ قوم ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے نہ صرف قرآن پاک میں بلکہ ان کے اپنے صحیفوں میں بھی لعنت کی ہے۔ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ قوم شروع سے ہی نافرمان قوم رہی ہے، اور مسلمانوں سے ان کی دشمنی خاص کر اس لیے بھی ہے کہ ان سے امامت کا حق چھین کر اللہ نے مسلمانوں کو عطا کیا اور یہودیوں پر لعنت بھیجی ہے۔ معزز ناظرین گرامی، یہودی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی اپنا سخت دشمن سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ وحی کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی سازشوں سے آگاہ کر دیتے تھے۔ یہودیوں نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن کہا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ کہہ دو کہ جو شخص جبرائیل کا دشمن ہو اس کو غصے میں مر جانا چاہیے۔ اس نے تو یہ کتاب خدا کے حکم سے تمہارے دل پر نازل کی ہے، جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں اس آیت مبارکہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ امام جعفر طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہودیوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو اپنا دوست بتایا تھا، اس وقت ان کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی۔ یہودی شاطر اور چالاک قوم ہے۔ یہودیوں کا بادشاہ الیگزینڈر بھی ہو گزرا ہے، جس نے مسلمانوں کا بے تحاشا خون بہایا۔ کہتے ہیں کہ اس ظالم بادشاہ نے اتنے مسلمانوں کو ذبح کیا کہ ان کا خون گھوڑوں کے سموں تک پہنچ چکا تھا، جس پر الیگزینڈر نے مرغونی لہجے میں کہا تھا، کہہ بلاؤ اپنے نبی کو، کہو کہ وہ تمہاری مدد کرے۔ جس پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے قسم کھائی تھی کہ میں یہودیوں کو بھی اتنا ہی ماروں گا جتنا انہوں نے مسلمانوں کا خون بہایا ہے۔ دوسرا، میں الیگزینڈر کی گردن اپنی تلوار سے کاٹوں گا۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس آزاد کروایا، مگر قتل عام کی قسم کو پورا نہ کیا بلکہ اپنی قسم کا کفارہ دیا۔ یہاں تک کہ صلاح الدین اور ان کے بھائی نے یہودیوں کے سرداروں کو اپنی جیب سے پیسے دے کر ان کو آزاد کروایا اور عیسائیوں کے قلعے تک چھوڑ کر آئے اور ساتھ میں سامان مہیا کیا۔ ادھر عباسیوں نے ان کا مال اور ان کی عورتوں پر اپنا قبضہ کر لیا، جس پر یہ کہتے پھر رہے تھے کہ اچھا ہوتا جو ہم مسلمانوں کے ساتھ رہتے، مگر صلاح الدین ایوبی نے اپنی دوسری قسم پوری کی اور الیگزینڈر کا سر اپنے ہاتھوں سے قلم کیا۔ یہودیوں کا اہم مقصد پوری دنیا پر قبضہ کرنا اور اپنا دین سب سے بلند کرنا ہے۔ تبھی یہ فلسطین آ کر آباد ہوئے تاکہ ان کا کھویا ہوا مقام انہیں واپس مل جائے۔ انہوں نے امریکہ کو سود پر قرضہ دیا اور عباسیوں سے ہاتھ ملا لیا اور اپنی توپوں کا رخ مسلمانوں کی طرف موڑ دیا ہے، بلکہ عالمی میڈیا پر بھی ان کا قبضہ ہے، جس کی بدولت یہ مسلمانوں کے خلاف آئے دن پراپوگنڈے کرتے رہتے ہیں۔ ان کا اگلا مقصد ہولوگرام ٹیکنالوجی کے ذریعے ایک شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے طور پر ظاہر کرنا ہے، تاکہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہو تو مسلمان جن کو یہ پہلے ہی ہولوگرام ٹیکنالوجی کے ذریعے آسمان سے اترتا ہوا دیکھ چکے ہوں، تب ان پر کوئی یقین نہ کرے،
क्योंकि कुछ साल पहले चीन में इसी टेक्नोलॉजी से आसमान पर एक पूरा शहर देखा जा चुका है। इन सब बातों से यह जाहिर होता है कि यहूदियों की प्लानिंग सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को तबाह करना है ताकि ये अपना मजहब बचा सके, और इधर मुसलमानों का ना कोई मकसद है और ना कोई जज्बा, अगर है तो सिर्फ फिरकावारियत में पड़ना और एक दूसरे को काफिर कहना। और अगर मुसलमान इन बातों से बाज न आए तो याद रखिए कि मुसलमानों को हर तरफ से यहूदियों और ईसाइयों ने घेर रखा है। हम आपस में लड़ते रह जाएंगे और ये हमारा नाम तक मिटा देंगे। लिहाजा हमें होश के नाखून लेते हुए मुत्तहिद होना होगा और इनके खिलाफ मुनज़्ज़म होकर इनका मुकाबला करना होगा, वरना सिवाय तबाही के कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।